آئے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، اور وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہوں کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ زبور 15 ہمیں اس بات کی پہچان کرواتا ہے کہ خدا کی حضوری کس شخص کے اندر ٹھہر سکتی ہے اور کس طرح کے شخص کو پسند کرتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنی باتوں میں اور چال چلن میں راست باز ہو اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہ اپنے کاموں سے بھی خدا کا جلال ظاہر کرتا ہو، مطلب ایسا شخص جو دیانتدار ہو، اس کے بولنے سے اس کی باتوں میں سچائی اور برکت ہو۔ بائبل مقدس میں ایسی کئی شخصیات ملتی ہیں جو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھتے تھے۔ یوسف کی زندگی آج ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان سے بدی نہیں کی۔ ایسا شخص خدا کے خیمہ میں رہے گا۔ موسیٰ وہ شخص تھا جو خدا کی نظر میں سب سے حلیم شخص تھا، کیونکہ وہ بھی راستی پر چلتا رہا اور صداقت کا کام کرتا رہا۔ یہ وہ شخص تھا جس سے خدا روبرو ہو کر بات کرتا تھا۔ خدا باپ نے ہمیں روح القدس بیانہ میں بخشا تاکہ ہم یسوع مسیح کو جان سکیں۔ روح القدس ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، مگر جب ہم روح القدس کی بات نہیں سنتے اور راستے پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اور بات بات پر جھوٹ بولتے، دوسروں سے بدی کرتے، اپنے ہمسائے کی بدنامی چاہتے، قسم کھا کر بدل جاتے اور رشوت کے عادی ہو جاتے ہیں، تو روح القدس رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا کو 7 چیزوں سے نفرت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ جب ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا ہمارے درمیان سکونت نہیں کرتا۔ اس لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر آپ نے روح القدس کو رنجیدہ کر دیا ہے تو آج کا دن رہائی اور آزادی کا دن ہے جو آپ کو دوبارہ بحال کرے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تو جو قادر ہے اور قدوس ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں، سجدہ صرف تجھ کو ہی واجب ہے۔ تو نے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، اس بات کے لیے تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یتیم نہ رہنے دیا، بلکہ روح القدس مددگار کے طور پر بخشا۔ اس کو حاصل کر کے میں نے دلیری حاصل کی اور مسیح کی محبت کو جانا، تاکہ اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ آسمانی باپ، آج میں نے اس بات کو سمجھا کہ تیرے کوئی مقدس پر صرف وہ شخص جا سکتا ہے جو پاک ہے اور راست بازی کے کام کرتا ہے۔ میں تیری حضوری کا طالب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر، میرے گھرانے کے اندر اور میرے چرچ کے اندر خداوند تو سکونت کرے۔ پاک روح تو میرا کنٹرول لے لے اور میرے دل پر تیرا قبضہ ہو، میری سوچیں پاک ہوتی جائیں تاکہ وہ تیری حضوری میرے اندر سکونت کرے۔ آسمانی باپ، اگر میں نے کسی کا برا چاہا اور کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ بدی کی تو مجھے معاف کر۔ یسوع مسیح کے زندہ اور قدرت والے خون کو اپنی زندگی پر اور اپنے سے جڑی ہر زندگی پر مانگتا ہوں۔ پاک روح ہمارے اندر سکونت کر تاکہ ہم روحانی طور پر مسیح میں ترقی کریں۔ ضرور ہے کہ ہم چھپیں اور وہ دکھے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔